اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی فضیلت کو لے کر میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے گا کہ سب سے پہلے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ جمعہ کی فضیلت کو لے کر یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو میں نے ایک کتاب سے نقل کیا ہے اور وہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کہتے ہیں اور جو سب سے ابدال ہیں، جو اولیاؤں کے اولیاء تھے، تو ان کی جو کتاب لکھی گئی ہے غنیۃ الطالبین، میں اس کتاب سے کچھ باتیں جمعے سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے دن کی صورتیں کیا ہیں، جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ نام کس وجہ سے پڑھا، جمعہ نام کس وجہ سے پڑھا، اس بات کو بھی لے کر اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کی بہت ساری باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ ساری باتیں تو اس میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں ان کو آپ کے سامنے پڑھ کر بتاؤں گا۔ جمعہ میں مقبول ساعت کون کون سے ہیں، جمعہ میں کب کب کی دعا قبول کی جاتی ہے، تو ان سب باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اسی لیے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی فضیلت۔ اسلام میں جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج تو سبھی دن میں اگتا ہے، طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ ان میں سے بہتر اور افضل دن جو ہے، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل دن کون سا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، یعنی اسی جمعہ کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور اسی جمعہ کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی دن وہ جنت سے باہر تشریف لائے، جنت سے باہر اسی دن تشریف لائے تھے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ قیامت بھی جو ہے جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ سب کتابوں سے نقل کیا جا رہا ہے، یہ میں اپنے من کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، تو یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ جمعہ بے شمار اجر و ثواب کا دن ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح پاکی حاصل کرے، خوشبو لگائے اور ادب کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک ہو، تو اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور ہر ممکن طور پر پاکی حاصل کرے، یعنی جہاں تک ہو وہ پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ غسل کرنے کا طریقہ ہی انسان غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے کچھ فرائض ہیں، کچھ طریقے ہیں جس کو اسلام میں بتایا گیا۔ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کہیں سوکھا نہ رہے۔ غسل کے یہ طریقے ہیں، 3 طریقے بتائے گئے ہیں اسلام میں۔ نہانے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے آپ کلی کریں اور غرغرہ کریں، منہ میں پانی ڈالیں اور کلی کریں۔ نمبر 2 میں بتایا گیا کہ ناک میں پانی ڈالنے اور اچھی طرح سے ناک کو صاف کریں، اور تیسرا میں یہ ہے کہ آپ پورے جسم پر، پورے بدن پر اس طرح پانی کو بہائیں یا نہائیں، پانی بہائیں کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ آپ اچھی طرح سے بالکل پوری صاف طور پر نہانے کا یہ طریقہ ہے۔ تو نہانے کا یہ طریقہ ہے۔ اپنے گھر والوں
کی خوشبو استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور ہر ممکن طور پر پاکی حاصل کرے، ہر ممکن طور پر پاکی حاصل کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اچھی طرح سے نہا لے، کہیں پر بھی سوکھا نہ رہے، جسم کے کسی حصہ بھی سوکھ نہ جائے، اس کا دھیان رکھے، اس کا خیال رکھے، اور اچھی طرح سے ہر ممکن طور پر پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر والوں کی خوشبو استعمال کرے، اور خوشبو استعمال کرے۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت ہے، خوشبو کا استعمال کرنا جیسے ہم عیدین اور بقرعید میں کرتے ہیں، ویسے جمعہ کے دن بھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، یہ کام سنت ہے۔ اس کے بعد جمعہ کے لیے گھر سے نکلے اور دو بیٹھنے والوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔ دو بیٹھنے والوں کے درمیان تفریق نہ کرنا یعنی خالص اس نیت سے نکلے کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور کوئی بیچ میں مل جائے تو اس کے سامنے بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں نہ کرنے لگے، گپ سڑکا نہ کرنے لگے، یعنی زبردستی نہ گھسے۔ اور جمعہ میں جب مسجد میں وہ داخل ہو تو کوئی دو بیٹھے ہوں صف میں، نماز کے صف میں جب دو ویکتی بیٹھے ہوں، دو لوگ بیٹھے ہوں، تو اس کے سامنے زبردستی نہ گھسے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے اچھی طرح سے۔ پھر جو مقدور ہو نماز پڑھے، مقدر ہو نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو ضرور اس کے اگلے جمعہ تک کے سارے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جمعہ کے دن مسجد جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کے دن مسجد جلد پہنچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعہ کے چند فضائل جو ہیں، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، ہر مسلمان کو ہر روز اپنے محسن اعظم سرور عالم فخر دو جہاں فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اور دنوں سے زیادہ اس کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پوری زندگی میں روز درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اس درود شریف کو زیادہ کر دینا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کے طریقے بتائے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن میرے اوپر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اس دن فرشتے بہت زیادہ رہتے ہیں، اور تم میں سے جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ کیا وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے مقدس بدنوں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے جسموں کو، زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، اور وہ ان کے جسم تا قیامت ایسے ہی رہیں گے، یعنی صحیح سالم رہیں گے، ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مقدس بندوں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزق عطا ہوتا رہتا ہے ابن ماجہ سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ جمعہ دعا کے قبول ہونے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا کے قبول ہونے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت، جمعہ کے دن رات میں، جمعہ کی رات گزر گئی، اب دن میں، جمعہ کا دن رات
رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے۔ سب سے پہلے رات گنا جاتا ہے کسی بھی اسلام میں، کسی بھی دن اور رات میں سب سے پہلے شروع ہوتی ہے رات، اس کے بعد دن۔ تو جمعہ کے دن رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ بھلائی عطا فرمائیں گے۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کے وقت کو، سمے کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور دعا میں گزاریں، دعا اور عبادت میں گزاریں، اسی لیے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ بعض روایات میں اس کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس گھڑی کو بیان کیا جاتا ہے جب جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز ظہر کے وقت سے پہلے ہوتی ہے تھوڑی دیر، اور ظہر کے بعد جب عصر کا وقت ہوتا ہے، اور عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، تو اسی وقت کو جمعہ کی آخری ساعت میں جمعہ کی فضیلت اور دعا کے قبول ہونے کا وقت کہا گیا ہے۔ بہت جگہوں میں اور بہت سے ارشادات میں، بہت سے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ گھڑی جس میں جمعہ کے دن قبولیت کی امید ہوتی ہے، وہ گھڑی جس میں جمعہ کے دن قبولیت کی امید ہوتی ہے، اسے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کے درمیان تلاش کرو۔ اسے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کے درمیانی حصے میں تلاش کرو، یعنی اس وقت تم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو، شدت سے تلاش کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 489۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت عبادت، ذکر و اذکار اور دعا میں لگانا چاہیے۔ اسی لیے خاص طور پر جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت جو ہے عبادت، ذکر و اذکار اور دعا میں لگانا چاہیے، اور جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں اللہ کے سامنے وہ کہنی چاہیے اور اس کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ان تمام بشارتوں اور خوش خبریوں کے باوجود اگر کوئی شخص جمعہ کا اہتمام نہ کرے، ان تمام بشارتوں اور خوش خبریوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جمعہ کا اہتمام نہ کرے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ اب اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی اگر ہم اس کی اوہیلنا کریں اور اس کو نیگلائٹ کر دیں تو پھر یہ محرومی کی ہی بات ہے، محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو جمعہ کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ خطبہ کے احکام و مسائل ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان امام کے سامنے مسجد کے اندر کہی جائے گی۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہے۔ جمعہ کا خطبہ صرف عربی میں دیا جائے، جمعہ کا خطبہ جو ہے صرف عربی میں دیا جانا چاہیے۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے۔ خطبہ کے دوران ہاتھ میں عصا لینا یعنی لکڑی پکڑنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ کی اذان کا زبان سے جواب نہ دیں۔ خطبہ کا جو اذان ہوتی ہے امام کے سامنے مسجد میں، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ شانتی سے بیٹھے رہنا چاہیے۔ خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر درود کیسے پڑھیں؟ خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام آتا ہے تو درود کیسے پڑھنا چاہیے؟ خطبہ کے دوران چونکہ زبان سے ذکر اذکار کرنا منع ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطبہ میں سنیں تو صرف دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے نہ پڑھے۔ بعض جگہ روایت ہے کہ امام جب درود کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
پڑھتا ہے اس وقت لوگ زور سے درود شریف پڑھتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ خطبہ کے درمیان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنے من میں ہی درود شریف پڑھ لیں یا دھیرے سے پڑھیں کہ دوسرا کوئی سن نہ سکے۔ خطبہ کے وقت لوگوں کی گردنیں فلاند کر آگے بڑھنا، خطبہ کے وقت لوگوں کی گردنیں فلاند کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ نماز میں، جمعہ کی نماز میں استقاء کی نماز کا ثبوت تو یہ تھی، ایک کتاب سے لی گئی ہے، خطبات جمعات سے، لیکن حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ان میں جمعہ سے متعلق جو جمعہ کے مقبول سات، جمعہ کی مقبول سات، جو دعا کے قبول کی جو مقبول سات ہے، میں اس کو یہاں نقل کر رہا ہوں، غنیت الطالبین سے ہے۔ جمعہ کے دن ایک مقبول سات ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب لکھتے ہیں جمعہ کے دن ایک مقبول ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوہ طور پر گیا، کوہ طور پہاڑ پر گیا، وہاں کعب اجار ملے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تو انہوں نے مجھے تورات کی عبارت پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے مجھے کعب اجار ملے، کعب اجار ایک ویکتی کا نام ہے، ملے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تو انہوں نے مجھے روایت کی عبادت پڑھ تورات کی عبارت، تورات کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہ پایا، میں نے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا، یعنی کوئی فرق نہیں پایا کہ جو تورات میں جو لکھی گئی باتیں تھیں ان میں، اور تورات تو پہلے کی کتاب ہے، تورات میں لکھی گئی جو باتیں تھیں ان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو باتیں کہی گئی تھی ان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فرق نہیں پایا، اختلاف نہ پایا، کوئی تفریقہ اختلاف نہ پایا، کوئی فرق نہیں پایا۔ عبارت کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساتھ، یعنی ایک گھڑی، ایک سمے ایسی ہے کہ اس میں کوئی مومن نماز پڑھ کر دعا مانگے تو ہر نیک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ ساتھ ہر سال میں ہے؟ میں نے کہا ہر جمعہ میں ہے، ہر سال میں نہیں بلکہ ہر جمعہ میں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ یہ سن کر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکائے رکھا، پھر فکر و تعیل کے بعد سر اٹھا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، اللہ کو بہت پیار ہے، جمعہ کے دن سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، جمعہ کے دن میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تھا۔ اس دن قیامت برپا ہوگی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوق اسی کے انتظار میں رہتی ہے، ساری مخلوق جمعے کے انتظار میں ہی رہتی ہے۔ کوئی شے اس دن سے غافل نہیں، مگر دو گروہ غافل رہتے ہیں، جن اور انسان۔ کوئی شے اس دن سے غافل نہیں ہے، ہر شے جمعہ کے دن ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے تعریف اور بڑائی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیول دو مخلوق ہیں جو غافل رہتے ہیں، ایک ہے جنات اور دوسرا ہے انسان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ گزرا سارا سنا دیا۔ انہوں نے کہا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ثبوت
اور ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ تب میں نے کہا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا، اس کی تصدیق کی۔ عبداللہ نے کہا جمعہ کی اس ساعت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ساعت ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ دن کی آخری ساعت ہے، وہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساعت میں مومن نماز پڑھے اور آخری ساعت میں نماز نہیں ہے۔ یعنی آخری ساعت میں عصر کے بعد تو نماز نہیں ہے، لیکن عصر کے بعد کا ہی وقت بتایا جا رہا ہے، اس ساعت میں مومن نماز پڑھے نہیں۔ آپ نے جواب دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس طرح نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے تو اس کا بیٹھنا بھی نماز ہی میں داخل ہے۔ تب میں نے کہا ہاں، جو آپ نے فرمایا یہ درست ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ نماز اس وقت اس ساعت میں نماز ہے۔ تو پھر اس میں کہا گیا کہ آپ عبداللہ نے کہا کہ جمعہ کی اس ساعت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ساعت ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ دن کی آخری ساعت ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساعت میں مومن نماز پڑھنے اور آخری ساعت میں نماز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس ساعت میں مومن نماز پڑھے اور آخری ساعت میں تو نماز نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آخری ساعت میں نماز نہیں ہے، تو اس میں یہ پھر بتایا گیا آگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس طرح نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے، یعنی عصر کی نماز پڑھ کر آدمی بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، اور مغرب تک بیٹھے رہے ایک ہی جگہ، اور اس بیٹھنے کے درمیان کو ہی اس نماز پڑھنے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اس کو نماز کے ہی درمیان میں گنا جاتا ہے، یعنی اس کو اسی ثواب میں لیا جاتا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک انسان کو نماز پڑھنے جتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اسی عصر سے مغرب، جمعہ میں عصر سے مغرب تک کے جو گھڑی ہے اسی کو آخری ساعت کہا گیا، اور اسی وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دعا کے قبول کا ایک شرط یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں، اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، اور آپ اس جگہ سے مغرب کے نماز پڑھ کر ہی اٹھیں۔ تب یہ ہو گئی بات کہ آپ وہاں بیٹھے رہے اور آپ نماز کے گھڑی میں ہی رہے، یعنی آپ نماز کے مصلی سے باہر نہیں ہوئے، تو آپ کو اتنا ثواب ملتا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے، اور وہی آخری ساعت ہے، اور وہی جمعہ کی سب سے افضل گھڑی ہے۔ تو جمعہ میں دعا کے قبول کا وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ عصر میں جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز پڑھ کر آپ اسی مصلی میں بیٹھے رہیں جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اور آپ اسی مصلی میں مغرب کے نماز کا انتظار کریں، اور اسی درمیان عصر سے لے کر مغرب تک کے نماز کے درمیان آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ نماز کے ہی گھڑی میں گنتی ہوگی اس کی، اور آپ اسی درمیان اپنا جو مسئلہ ہے، اپنی جو دعا ہے اس کو مانگیں، اور وہی آخری گھڑی ہے، اور وہی گھڑی دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔